السلام علیکم دوستو۔ دوست کے گھر چوری بیان کیا جاتا ہے۔ ایک درویش تنگ دستی میں مبتلا ہوا تو اس نے اپنے ایک دوست کے گھر سے کمبل چورا لیا گیا اور اسے فروخت کر کے اپنی ضروریات پوری کر لی گئی، لیکن اس کا یہ گناہ ظاہر ہو گیا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور قاضی نے مقدمے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسلامی شریعت کے مطابق ان کا ہاتھ کاٹنے کا سزا سنا دی گئی۔ جس شخص کا کمبل چرایا گیا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ میرے دوست کا ہاتھ کاٹ جائے گا تو وہ قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور سفارش کی کہ قاضی صاحب مہربانی کر کے ایسے سزا نہ دیا جائے۔ اس نے میرا کمبل چرایا تھا، میں نے اسے معاف کرتا ہوں۔ قاضی نے جواب دیا، تیرے معاف کر دینے سے بھی یہ شخص سزا سے نہ بچ سکے گا، کیوں کہ چوری کو سزا دینا اسلامی شریعت کا منشا ہے۔ ایس شخص نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ اسلامی شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اگر چوری کیا جانے والا مال وقف ہو تو پھر یہ سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہم جیسے درویشوں کا مال وقف ہوتا ہے، ہم اپنی کسی چیز کو بھی اپنی ملکیت نہیں سمجھتے ہیں۔ قاضی نے اس بات سے اتفاق کیا اور چور کو معاف کر دیا، لیکن اسے ملامت کی کہ تو نے چوری بھی کی، تو اپنے ایسے شریف دوست کی گھر سے جس نے تجھے سزا سے بچا لیا۔ ایس شخص نے فوراً جواب دیا، قاضی صاحب آپ نے بزرگوں کا ایک قول سننا ہوگا کہ دوست کے گھر صاف کر دو، لیکن دشمن کا دروازہ اس خیال سے نہ کٹکھٹاؤ کہ وہ تمہاری مدد کرے گا۔ برا وقت آ پڑے تو اہل ہمت کا طریقہ ہے اتراتے ہوئے کپڑے دوستوں کی کال دشمن کی۔ ایس حقائق میں حضرت شادی قارئین کو ایک ایسے نتیجے کی طرف لے گئے جو بظاہر اسلامی فلسفہ حیات سے ٹکراتا ہے، لیکن اگر انسان کیسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو وہ دوست کے کپڑے اتار لے اور دشمن کی کال۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی بات اسلامی فلسفہ اخلاق سے متصدم نہیں، دراصل انہوں نے ایس حقائق میں سولی بن کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی مذمت کی ہے جو فلسفہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ بالفاظ دیگر خوددار اور شریف لوگوں کے نزدیک بیکاری بن کر ہاتھ پھیلانا چوری کی گناہ سے بھی برا ہے۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آئے ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل کا بٹن دبائے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کی جو بٹن ہے ایسے